بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ایک لونگ کے دانے پر بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا پڑھ کر یہ وظیفہ، یہ لونگ کا دانہ بتائی گئی جگہ پر رکھنے کی دیر ہے۔ یہ لونگ کا دانہ آپ کے گھر سے تمام نحوستوں کا، تمام پریشانیوں کا، تمام مصیبتوں کا، تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ جس گھر میں ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ لونگ کا دانہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں ہمیشہ رب کی غیبی مدد موجود رہتی ہے۔ وہاں ہمیشہ رب کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رب کی رحمتوں کا سایہ رہے، آپ کے گھر میں ہمیشہ غیبی مدد موجود رہے، آپ کی تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو ایک لونگ کے دانے پر خاموشی سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ ایک لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں تو بآسانی کسی بھی دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ لونگ ایک ایسا طاقتور مسالہ جات ہے جسے مسالوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لونگ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی ایک لونگ کا دانہ بے حد آزمودہ ہے۔ اللہ والو، لونگ کے دانے کو دانتوں کی مضبوطی کے لیے، پیٹ کی صفائی کے لیے، پٹھوں میں کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جس کھانے میں لونگ کا دانہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کھانے کی طاقت و تاثیر بدل جاتی ہے، اس کھانے کی لذت بدل جاتی ہے۔ کھانے کو بہتر بنانے کے لیے بھی لونگ کا دانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس طاقتور لونگ پر یا ربنا پڑھنے سے آپ کو ایک ایسی روحانی طاقت مل جائے گی کہ آپ کے گھر کے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر دوسرا پریشان ہے بے اولادی کی وجہ سے، ہر دوسرا پریشان ہے قرض سے نجات کے لیے۔ اللہ والو، ایک لونگ کا دانہ، ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی تنگ دست پڑتا ہے، اگر کوئی فقیر پڑتا ہے تو بادشاہی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی بے روزگار پڑتا ہے تو روزگار مل جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بد نصیب ہوں، مایوس ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اس لونگ کے دانے کو اپنے گھر میں بتائی گئی جگہ پر رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے گھر میں موجود رہے گا، نہ تو آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو جنات کا وار ہوگا، اور آپ کا گھر تمام طرح کی نحوستوں سے، زمینی اور آسمانی آفات سے رب کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ ہمیشہ غیبی مدد آپ کے گھر میں موجود رہے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے صرف عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا ربنا یہ رب کریم کا ایک نام بھی ہے، رب کو پکارنے کا ایک اسم اعظم بھی ہے۔ میں اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو رب کعبہ کو پکارتے ہیں کہ اے مالک و مولا، یا رب العالمین، یا مختلف طریقے سے، لیکن یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے کی آواز کو سنتی ہے، اپنے بندے کی تمام حاجات کو سنتی ہے، اور اپنے بندے کے تمام مسائل کا حل فرماتی ہے۔ یا ربنا کے بارے میں اللہ والی فرماتے ہیں کہ اگر آپ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو رب کریم کو یا ربنا پڑھ کر منا لو۔
یا ربنا پڑھ کر رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج قرآن کریم کا ایک ایسا خفیہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسی کے ہاتھ میں کامیابی کا راز لگ جائے تو وہ کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں۔ کوئی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھنا نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے کم پیسہ ہو۔ اللہ والو، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینا رب نے ہے، رازق رب ہے، خالق رب ہے، مالک رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ہر شے پہ قادر رب کی ذات ہے، پھر میں اور کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق میں رکاوٹ بنے، جو آپ کو رب سے دور کرے؟ اللہ والو، یا ربنا کا وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر لازمی کیجیے گا۔ ایک لونگ کا دانہ لے کر یا ربنا پڑھنے میں صرف 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور 2 منٹ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ لونگ کا دانہ جس گھر میں رکھ لیا جائے گا وہاں رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں، غربت ختم ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جائے گا، رزق اور دولت کو کھینچ کر آپ کے گھر میں لائے گا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رب کریم کو منا لیجئے، رب سے اپنی بات منوا لیجئے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، آپ میں سے کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان بیٹھا ہے، یا آپ میں سے کوئی کسی سے قرض لینا چاہتا ہے، وہ آپ کی رقم کی ادائیگی نہیں کرتا، تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دار کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں اپنی تمام خواہشات کو، اخراجات کو، تمام کے تمام کام کو روکتے ہوئے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کریں۔ جس انسان کا قرض ادا ہو جاتا ہے وہ کامیابی کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے۔ میں آپ کو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ ذات تو ہر شے پہ قادر ہے، جو رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل سکتا ہے، جو 7 آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، پتھر کو کیڑے میں، یعنی کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ کیا وہ ذات آپ کے قرض کی ادائیگی نہیں کرا سکتی؟ خدا را رب کریم سے مانگے، جب بھی مانگے رب سے مانگے۔ وہی اسباب پیدا کرتا ہے، وہی راستے بناتا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کیجیے گا، آپ کے قرض کی ہمیشہ کے لیے ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی دکان کرتا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ پریشان رہتے ہیں، سارا دن ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، بیوی پیسوں کی وجہ سے لڑتی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، ایک لونگ کا دانہ یا ربنا پڑھ کر اپنی دکان پر رکھ لیجئے، انشاءاللہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر تو دکان پر کسی بھی قسم کا جادوئی وار ہے، نظر بد اور حسد کا وار ہے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹیں بندشیں ہیں، ایک لونگ کا دانہ دکان پر رکھتے ساتھ ہی تمام کے تمام رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کی جوان بیٹی ہے، رشتے نہیں آتے یا رشتہ آتا ہے لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آج میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک لونگ کا دانہ یہ یا ربنا پڑھ کر اپنے گھر میں رکھنے کی دیر ہے، نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے لونگ کے دانے پر نیت کر کے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ لونگ کے دانے پر جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس مقصد میں کامیابی 100% ہو جائے گی، اور معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج بہت سی مسجدوں میں بیٹی کے رشتوں کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، لوگ در بدر بیٹی کے رشتے لیے پھر رہے ہیں۔ خدا را
یہ رب کی طرف سے ہے، یہ نصیبوں کا ملنا، یہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، تو پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آئیے آج ایک لونگ کے دانے پر یا رب بنا کا ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا حاجت روا عمل آپ کے حوالے کروں گا، جسے پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک لونگ کا دانہ لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ ثابت لونگ کا دانہ لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ کوئی قرض دار ہے، کوئی بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی اپنے نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک لونگ کے دانے پر نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کی نیت بھی کریں گے تو یہ لونگ کا دانہ اپنے گھر میں رکھتے ساتھ ہی آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اگر آپ پر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کرتا ہے تو اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جس کا نام لے کر ایک لونگ کے دانے پر یا ربا نہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، یعنی کہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، ضدی اور بگڑی ہوئی اولاد کو قابو میں کرنے کے لیے ایک لونگ کے دانے پر اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں نے آپ کو ایک ایک مقصد کی نیت کرنا بھی بتا دی، کیونکہ یا ربنا کا یہ وظیفہ ایک لونگ کے دانے پر اتنا طاقتور عمل ہے کہ آج تک جس بہن اور بھائی نے کیا ہے، جس اللہ والے نے کیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا ہے، رب کریم نے فوری طور پر، کیونکہ یہ وظیفہ چند دن، چند مہینوں کے بعد فائدہ نہیں دیتا، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توجہ کیجیے گا۔ بتائے گئے طریقے سے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے، اور اب ایک لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجیے۔ اب آپ نے مٹھی کو تب تک نہیں کھولنا جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ اب لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کیجیے اور سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے ہے، رزق اور دولت کے لیے ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے ہے۔ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ آپ کے رزق کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک لونگ کے دانے پر یا کا ہارو کو پڑھنا ہے۔ یا کا ہارو، یا کا ہارو، یا کا ہارو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رب کا نام بھی ہے،
اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، اس سے جادو جنات کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں پر، آپ کے کاروبار میں بار بار نظر بد ہو جاتی ہے، حسد کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ پر لوگ جادو جنات کروا کر آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ایک لونگ کے دانے پر یا کہارو پڑھ کر یہ لونگ کا دانہ اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں رکھ لو۔ جس بندے پر بار بار نظر بد، حسد کی نگاہ ہوتی ہے، بار بار جادو جنات کا وار ہوتا ہے، وہ یہ لونگ کا دانہ اپنے پاس رکھ لے۔ آپ پر کیا جانے والا ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کی نظر بد واپس پلٹ جائے گی۔ کرنا کیا ہے، ایک لونگ کے دانے پر آپ نے یا کہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کہارو 1 بار ہو گیا، یا کہارو 2 بار ہو گیا، یا کہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کہارو، یا کہارو، یا کہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا کہارو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یا کہارو پڑھنے سے رب کی غیبی مدد آ جاتی ہے، غیبی موکل حاضر ہوتے ہیں جو آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنی توجہ کے ساتھ یا کہارو پڑھیں گے اور یا کہارو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب 11 بار یا کہارو کو پڑھ کر آپ نے مٹھی کو کھولنا ہے اور لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ جیسے ہی آپ 11 بار یا کہارو پڑھ لیں، ایک لونگ کے دانے پر پھونک مار لیں، اب مٹھی کو دوبارہ بند کر لیجئے۔ اب کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق، دولت، شہرت اور کامیابیوں کے لیے وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 50 بار پڑھنا ہے، 50 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، یہ وہ عمل ہے جو خالص عمل ہے، یعنی کہ جس طرح ہم تک پہنچا ہے، جس طریقے اور ترتیب سے ہم تک پہنچا ہے، اسی طریقے اور ترتیب میں بغیر کسی تبدیلی کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 50 بار پڑھنا ہے، 50 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب 50 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو آپ نے ایک لونگ کے دانے پر 50 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ یقین کامل کے ساتھ ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کو 50 بار پڑھتے دوران آپ جتنا رزق مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آپ رب کریم سے خزانے مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ پہاڑ جتنی دولت مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ یعنی کہ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا پڑھتے دوران رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، رب کی بڑائی کے مطابق مانگنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ یا ربنا کو ایک لونگ کے دانے پر پڑھنے کے ایسے ایسے معجزات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تھا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا، جس گھر میں ہر کام میں لڑائی ہوا کرتی تھی، جس میں پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں بے شمار تھیں، یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ ایک لونگ کے دانے پر پڑھتے ہی اس گھر کی فقیری امیری میں بدل گئی، اس گھر کی غربت بادشاہی میں بدل گئی، اس گھر کے کونے کونے سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو گئیں۔ وہ گھر جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج وہ گھر دینے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں تو یہ لونگ کے دانے پر یا ربنا کا خاص وظیفہ مخصوص اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جس کو رب کریم بے شمار رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے نصیب کے بند تالے کھولنا چاہتا ہے، جس کو رحمتوں و برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ آج صرف اسی کو توفیق ہوگی کہ وہ ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا خاص وظیفہ پڑھے۔ اس لیے آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا خاص وظیفہ پڑھ لیں۔
عمل ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو 50 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو 50 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 50 بار پڑھنا ہے، 50 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 50 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے مٹھی کو کھول کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ساتھ ہی ہاتھوں کو بند کر لیجئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 50 بار یا ربنا پڑھتے ہی غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لینے آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اور آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ کبھی بھی آپ پر غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا دور نہ آئے، تو آپ نے سورہ کوثر آخر میں لازمی پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو لونگ کے دانے پر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ امیری، آپ کی یہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور آپ ہمیشہ کے لیے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کبھی آنے والی نسلوں تک پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، صرف 7 بار پڑھنی ہے، 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے بندشوں کا مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ ایک لونگ کے دانے پر 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہ مقصد، یہ وظیفہ بتانے کا طریقہ میں نے ایک ایک نقطہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، وظیفے کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے ایک لونگ کے دانے پر یہ 3 وظیفے، 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد، آپ نے لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا گھر کے کسی لوکر جہاں آپ قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں۔ یہ لونگ کا دانہ، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا غیبی موکل والا عمل ہے، غیبی مدد کے خزانہ ہے۔ اس لونگ کے دانے کی حفاظت جس بندے نے کر لی، جس بندے نے اس لونگ کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، نہ تو کبھی رزق کی تنگی آئے گی، نہ کبھی قرض کی تنگی آئے گی۔ ہر کام میں آسانیاں ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر طرح کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ بھی بتا دیا، لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک پڑھے بغیر وظیفہ نامکمل ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ آنکھوں میں آنسو لیے جو بھی مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ
خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جو آپ کے بہن بھائی پریشان بیٹھے ہیں ان کو بھی اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کیجیے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ پورا نام لکھتا چلا جائے گا اس کو اجازت ملتی چلی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں کریں، میں آپ کو آپ کا فوراً جواب دوں گا، کیونکہ میں اس وظیفے کی تاثیر و طاقت جانتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔